ہے کہ نہیں؟ 1 ریال انعام میں نکال رہا ہوں، 1 ریال۔ بتاؤ تقلید کا زمانہ کب سے ہے؟ نہ میں بتاتا ہوں، بتاؤ، نہیں معلوم ہے کسی کو؟ 1 ریال، کوئی اس کا طلبگار نہیں۔ اب سنو، میں ہی رکھ لیتا ہوں، میں ہی بتاؤں گا، مجھے پتہ ہے نہیں معلوم ہے، آپ کو کہاں بتایا گیا جناب علی؟ آپ کے پاس اتنا علم ہوتا تو اتنی جلدی گمراہ نہ ہوتے آپ۔ میرے بھائیو، علم حاصل کرو، اور یہ علم قرآن و سنت کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، سنن نسائی پڑھو، ترمذی پڑھو۔ سنو، تقلید کی بنیاد پڑی ہے کب؟ تقلید یہ جو زہر حلال ہے، یہ 400 برس کی پیداوار نبی کے بعد کی نہیں، بلکہ اس زہریلے پیڑ کو قوم نوح نے لگایا ہے۔ قوم نوح سے اپنی تقلید اور باپ داداؤں کی تقلید کی ابتدا ہوئی ہے۔ قوم نوح جنہوں نے 1000 برس تک اپنی قوم کو توحید کا درس دیا اور توحید کی دعوت دی، لیکن اس توحید کے دعوت دینے کے باوجود بھی اللہ اکبر، وہ قوم اور یہ اتنی بدترین قوم تھی جس نے یہ اندھی تقلید کا پیڑ لگایا، اتنی اللہ کی بدترین قوم تھی کہ اللہ نے اس کو پانی کا عذاب دے کر ایسا مارا پوری دنیا ہی صاف ستھرا کر خلاص سب کے نام و نشان مٹا دیے۔ اتنی بدترین قوم تھی یہ۔ اور سنو، 1000 برس تک دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کا جواب کیا تھا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ کہ سنو نوح یہ جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے باپ دادے جو کر رہے تھے، ود کو پوج رہے تھے، سوا کو پوج رہے تھے، یعوق کو پوج رہے تھے، یغوث کو پوج رہے تھے اور نصر کو پوج رہے تھے، ان کو چھوڑو مت، یہ باپ داداؤں سے روش چلی آ رہی ہے، اس کو قائم ہو۔ بولو، یہ تھی اندھی تقلید جو کہاں سے چلی تھی؟ بولو، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقلدوں کو، اندھے مقلدوں کو کیا کر دیا؟ تہے آب غرق کر دیا۔ تہے آب کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اور پھر یہی لوگ ایسی اندھی تقلید آخری، اور یہی چلتی رہی روش تمام نبیوں کے زمانوں میں۔ حضرت قوم عاد کے پاس یعنی قوم سمود، قوم عاد اور یہ جتنے بھی انبیاء آئے، سب کے ساتھ یہی معاملہ رہا، اور سبوں نے کہا، یہی جواب دیا جو قوم نوح نے جواب دیا تھا، کیا؟ اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا ایک نبی، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو قوم نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک معبود کی عبادت کریں؟ یعنی اللہ کو تو ہم پوجتے ہی ہیں، لیکن یہ بیچارے سفارشی ہیں، ان کو بھی کچھ ہدیے تحفے دے دیتے ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تو باپ داداؤں سے چلے آئے۔ بین ہی اسی طرح سے آج کے زمانے میں اگر آپ کسی سے کہیں ایک امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو کیا کہیں گے؟ اور یہ چاروں اماموں کو کیا کریں گے؟ 4 امام، اس کا تو مذہب ہی نہیں ہے، اللہ مذہب ہے۔ اجعل الامام اجعل الائمۃ اماما واحدا، ان اماموں کو چھوڑ کر ایک امام مان لیں۔ ان سے کہو کیوں اس امام کو نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نا مانتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا بیچ میں۔ بالکل واللہ بتلا رہا ہوں، یہ ابو جہل نے کہا تھا خبیث نے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تمام معبودوں سے رشتے توڑ کر ایک امام کو مان لیں، ایک اللہ کو مان لیں۔ مانتے تو ہیں اس کو، اسی کی عبادت کریں بس۔ لیکن افسوس کہ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ جن کو ہم مان رہے ہیں ان کو معبود بھی ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن آج کل کے ماننے والے معبود سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم معبود سمجھ رہے ہیں۔ بڑے ہوشیار لوگ۔ اور اللہ نے ان مشرکوں کا نقشہ کھینچا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ جب اللہ فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم تو اس کی پوجا کریں گے جو ہم نے باپ داداؤں کو ہم پائے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ہمارے باپ دادے کچھ سمجھتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بھلے ان کے باپ دادے نہ سمجھ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے، وہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اپنے باپ داداؤں کی روش کو یہ نہیں چھوڑ۔ ایک مولوی صاحب نے اس آیت کریمہ پہ کہا کہ یہ تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن ہم جن کی تقلید کرتے ہیں جس امام کی، وہ تو نافہم بے عقل تو نہیں ہیں، وہ تو صراط مستقیم پر ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کی برائی نہیں بیان کر رہا ہے، ارے وہ تو ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو مانتے تھے، وہ تو لات کو، منات کو مانتے تھے، جو اس قوم کے اپنے اپنے زمانے کے اولیاء تھے۔
تھے کہ نہیں تھے؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ سب اپنے اپنے زمانے کے اولیاء تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ پوجتے ہیں کہ نہیں پوجتے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کی توہین ہوتی، ان کے لیے اللہ نہیں کہہ رہا، وہ تو اپنے اپنی جگہ پہ مسلم تھے. یہ جو اپنے باپ دادے جو ان کے غیر ہدایت یافتہ تھے، جو گمراہ تھے بیچ میں، ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ تم باپ داداؤں کی بات کرتے ہو. ارے تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے، وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو تم ان کے نقش قدم پہ مت چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. اللہ وہی فرماتا ہے. تو ہم نے کہا یہ ہے اس کا مطلب، آپ الٹی گنگا نہ بہایا کریں ہر جگہ، قرآن کو سمجھیں. اور آپ تو ہیں جاہل، آپ کو کیا سمجھ آئے گا قرآن تو الحمدللہ محبت کرنے والوں کو سمجھ آتی ہے، جو اس سے نفرت کرتے ہیں انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے ان اندھے تقلید باپ داداؤں کی تقلید کرنے والے مشرکوں سے، تعالو آؤ الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اللہ رسول کی طرف، آؤ اللہ رسول کی طرف، فیصلہ کر لیتے ہیں، معاملہ ختم کر لیتے ہیں. قالو، سنو اللہ نے اللہ کی قسم ہر بات بیان فرمائی ہے. بالکل قرآن سے تمہیں اسی لیے رشتہ کاٹا گیا کہ تم قرآن پڑھو گے صحیح ہو جاؤ گے، راہ ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے تمہاری سمجھ میں قرآن ہی نہیں آتا، چھوڑ دو، مولویوں کے حوالے کر دو خلاص، اس لیے تم قرآن ہی نہیں پڑھتے. سنو قرآن میں اللہ کیا بیان فرمایا، قالوا حسبنا وجدنا علیہ آبانا، نہیں، باپ دادے ہمارے جیسے کرتے تھے وہی کافی ہے، خلاص اب ہم تمہاری باتوں کے اوپر. کس کی طرف تم بلا رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف. کہتے نہیں، فتو تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پڑپادا، تیرا لکڑ دادا حنفی تھے، مقلد تھے، تو بھی مقلد بن. میں کہا جاؤ یار، جہالت ہی میں سسکنا چاہتے ہو، ہم تمہیں تو روشنی میں لانا چاہ رہے ہیں، نبی کے حدیثوں میں لانا چاہ رہے ہیں، تم وہیں سسکنا چاہتے ہو تو جاؤ، کیا کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ دادے لا علم تھے، وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے، پھر بھی باپ داداؤں کی روش پہ کیوں چل رہے ہو؟ اور سنو ایک اور نقشہ اللہ بیان فرما وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی برا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہاں آج تک واللہ یہی نقشہ ہے. کوئی بھی کام ایجاد کریں گے اس کا ڈانڈا اپنے باپ داداؤں سے جوڑیں گے، برا کام کریں گے کہیں گے کہ ہم نے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتا پایا ہے. اب یہ جو آج کل نکلی ہوئی ہے بدعت، اذان کے بعد وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اذان کے بعد ایک دوسری اذان بھی ہوتی ہے ہندوستان میں بھی پاکستان میں. ان سے پوچھو واللہ آج سے 20 برس پہلے والے جو ہمارے اخوان ہیں ان سے پوچھو، وہ کہیں گے تو ہائی نہیں ہمارے گاؤں میں. بس اپنے گاؤں میں اس بندے ناچیز نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس نے ایجاد کیا اپنے گاؤں میں نے اپنے گاؤں میں اس کو ایجاد کیا اور آج تک جاری ہے. اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لیا بیرا میں تو چھوڑ دیا وہ راستہ ہی، واللہ اپنے گاؤں میں جاری کیا تھا، ورنہ کوئی نہیں جانتا تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب اس کے ڈانڈے جوڑتے ہیں کہاں؟ پورا ہر شرک کی، ہر بدعت کا ڈانڈا قرآن سے، سنت سے، اپنے باپ داداؤں سے، بزرگوں سے اور صحابہ سے جوڑتے ہیں کہ یہ سب جائز. تو وہی اللہ فرماتا ہے یہ جب بھی مشرکوں کی نشانی ہے، یہ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں کہتے ہیں وجدنا علیہ آبانا، اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور یہی نہیں اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا. اللہ نے ہمیں قل، اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دو ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ ان بے حیائیوں اور برائیوں کا حکم بولو. ہاں آج کو بھائی حنفی شافعی مالکی کیوں بنے ہو؟ کہتے ہیں یہ فتنہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اپنے بندوں پر، اس لیے اللہ کی مصلحت کے پیش نظر امت کو 4 مذہبوں میں مقید کر دیا گیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہم نے کہا اللہ کی نعمت تھی تو اللہ نے پہلے ہی کیوں نے نازل کی؟ اللہ کے نبی کو کیوں اتار دیا؟ ابو حنیفہ شافعی مالکی حنبلی کو اتار دیتا، یہ بات ہی ختم تھی، پھر یہ فتنے نہ ہوتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب جوتیوں میں دال بٹنے لگی، بغداد کے اندر خون خرابے ہو گئے، تاتاریوں نے شافعیوں کو قتل کر دیا، دروازہ حنفیوں نے کھولا. قلعہ کا دروازہ کس نے کھولا؟ حنفیوں نے کھولا، اور روزہ توڑ توڑ کے شافعیوں سے مناظرے کرتے تھے بغداد میں. یہ مجھ سے پوچھو ملک شام میں کہتے تھے روزہ توڑ دو، کیونکہ اگر روزہ رکھ کر کے مناظرہ کرو گے تو دلیل میں کمزور ہو جاؤ گے.
اس لیے آواز کم نکلے گی، اس لیے روزہ توڑ دو، ماہ رمضان کے روزے اللہ کی قسم چھوڑ چھوڑ کے حنفی جو ہے یہ شافعیوں سے مناظرے کرتے تھے. اور تاتاریوں نے جب حملہ کیا قلعے پر بغداد کے اندر تو قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا، حنفیوں نے کہا ہم قلعہ کھولتے ہیں، رات کو قلعہ کھولا گیا اور شافعیوں کو قتل کروایا حنفیوں نے. کہتے ہیں حق ہے، سب حق ہے. تاریخ کے پردے آج بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر. یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کا جو جھگڑا، یہ لفڑے ایسے نہیں تھے، بہت خطرناک تھے. آج گھول میل کی بات کر رہے ہیں تو وہی ہے کہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم شافعی مالکی حنبلی بنو، اللہ نے تمہیں اللہ کا بندہ رسول کا امتی بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ ہاں اللہ فحاشیوں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ کے اوپر وہ باتیں گڑھتے ہو جو تم کو پتہ نہیں ہے؟ لا علمی طور پر اللہ رب العزت کو وہ کرتے ہو. تو میرے عزیزو، یہ طرز اور کردار تھا، یہ وہ طرز اور کردار تھا تقلید کا، اندھی تقلید کا، جس سے اللہ نے منع فرمایا، رسول اللہ نے منع فرمایا. مگر یہود و نصارہ کے ڈگر پر یہ امت بھی چل نکلی اور اختلاف و انشقاق کا شکار ہو گئی. اور وہ باتیں جو ائمہ کرام محدثین نے نہ کہیں نہ سنی، ان باتوں کو گڑھ گڑھ کر بنا بنا کر ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ پوری تقریر ختم ہونے کو آ رہی ہے لیکن 5 مذہبوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں، ہے نہیں؟ میں بتاتا ہوں. ابھی موجودہ دور کے کچھ نافہم اور احمق مولویوں نے کتابیں لکھی اور بڑی ہوشیاری سے یہ کہا کہ 4 مذہب پہلے سے موجود تھے، یہ 5واں مذہب جس کا نام اہل حدیث ہے. کیا ہے؟ اہل حدیث ہے، اس کا مذہب ہے. یہ غیر مقلد ہیں، یہ لوگ ہیں جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، یہ 5واں مذہب نکلا ہے. اور پھر کہا جانے لگا کہ یہ نئے نئے پیدا ہوئے ہیں اور 150 سال پہلے ایک پیداوار ہیں، انگریزوں نے پیدا کیا ہے، فلاں نے پیدا کیا، فلاں کے پیٹ سے نکلے، فلاں کے ڈگر سے نکلے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ایک پالن صاحب، پالن گجراتی پالن پوری تھے، جانتے ہیں آپ پالن گجراتی صاحب کو؟ ہاں، 5-10 تقریریں یاد کی تھیں، کچھ حوالے والے، بمبئی اور شمالی ہند میں کافی وہ پاپولر ہوئے. اور وہ تھے ذات کے قوال ڈفلی بجانے والا، کہیں دکانوں پر ادھر ادھر بھیک مانگتا تھا، قوالیوں مشہور تھا، گھاس وس کاٹتا تھا، بھینس چراتا تھا. تو کہا کہ ایک دفعہ میں کہیں سے گزرا، ایک ہمارے بابا تھے گجرات میں، احمد آباد میں، تو وہ ناک کو رینٹ اور بہتی تھی، وہ لنگوٹی پہن کے بیٹھا رہتا تھا. تو بابا کے پاس رات دن بھر قوالی گا کے مانگتا اور جو کھانا پانی ملتا بابا کے پاس جاتا اور ان کو بھی کھلاتا. تو وہ ریٹ وغیرہ نکل دیتی، ان کو بیڑی دیتا، سگریٹ دیتا، وہ بیٹھ کے پیتا. تو میں بار بار ان سے کہتا تھا کہ بابا ہمارے اوپر بھی نظر کرم کر دو. یہ حقانی کہتا ہے، یہ اس کا نام حقانی. حقانی کیا ہے؟ یہ پالن حقانی گجراتی کا یہ، اور اس کو لکھتے ہیں مولانا. ہم نے کہا ایسی مولانا ہو تو بھی اللہ ہی خیر کرے. المہم جناب علی کہا کہ پھر وہ کیا ہوا کہ بابا روزانہ میں کہتا تھا کہ بابا نظر کرم کر دو. نہیں، وہ ایک لفظ تھا کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوتی ہے، ہمارا بھی گھوڑا آگے نکل جائے. ہاں، یہ جملہ تھا، ہمارا بھی گھوڑا آگے نکل جائے. روزانہ کہتا تھا. کہا ایک دن کھچڑی لایا تو بابا نے کھایا، رینٹ روٹ گری تھی تو بابا بولے کہا اچھا کھا لو جی، کھا لو. تو مجھے تھوڑی سی کلف ہوئی، تکلیف، لیکن میں نے بابا حالانکہ وہ بے نمازی فاحش و فاجر بیٹھا رہتا تھا، کہا میں نے کھا لیا کھچڑی. کھچڑی کیا کھانا ہوا، اوہو، ساتوں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا طبق روشن ہو گئے اس کی. کھچڑی کھایا، اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ بخاری مسلم اور تفسیر ابن کثیر سب حفظ یاد، علماء دیوبند کا سب سے بڑا علامہ کہا جانے لگا. اب بڑی بڑی تقریریں خوب انہوں نے گا وہ کر کے بہرحال شروع کی 10 تقریریں. اس نے اب دیکھا کہ دیوبندی مولویوں نے کہ اس کی تو خوب بن رہی ہے بھائی، اب ایسا کرو اس جاہل کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاؤ، اس کو کیا پتا ہے، جاہل تو ہے ہی ہے گجراتی جاہل. اس نے کیا کیا، کتاب لکھی پالن حقانی صاحب کے نام سے کتاب لکھی گئی. تو اس کتاب میں ایک بات کیا کہی گئی معلوم ہے؟ کتاب لکھی گئی، کہنے لگے پالن صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے فرقے یا مسلک بنے ہیں اس فرقے کا کوئی نہ کوئی بانی تھا. اس کا نام کیا تھا، اس کا بانی کون تھا، کس جگہ کا رہنے والا تھا، کس ملک کا وہ باشندہ تھا، وہ فرقہ کس ہجری یا صدی میں وجود میں آیا. ان تمام فرقوں کا قریب آپ کو کتابوں میں لکھا ہو کر رہے گا. لیکن مسلک اہل حدیث کی بنیاد کس نے ڈالی، اس کا نام کیا تھا، وہ کس شہر یا ملک کا رہنے والا تھا اور کس ہجری یا صدی میں وہ مذہب تھا. حالانکہ انہوں نے یہ بات کس لیے کہی ہے؟
ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہ لیکن واللہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حق زبان سے کہلوا لیتا ہے. ان سے میں کہوں کہ پالن جی یہ تو ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارا مسلک زمین پر نہیں بنا، ہمارا مسلک عرش بری سے آیا ہے. ہمارا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ عرش بری سے آیا ہے. اس کا بنانے والا نہ تو کوئی مولوی ہے، نہ تو کوئی ملا ہے، نہ ہی اس کا بنانے والا کوئی صوفی ہے، نہ اس کا بنانے والا کوئی امام ہے، بلکہ اس کا بانی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جسے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اسی لیے نہ ہماری کوئی جگہ ہے، نہ ہماری کوئی ہجری ہے، نہ ہماری کوئی تاریخ ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی بندہ ہے، نہ کوئی ہمارا امام ہے. امام ہمارا تو وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے امام بنا کر کے، امام اعظم سید المرسلین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. تو تم تو ہماری بات کر رہے ہو کہ یہ اہل حدیثوں کا تو کچھ پتہ ہی لتا نہیں ہے. پتہ ہے، وہ پتہ کہاں ہے؟ تمہیں عرش سے ملے گا. زمین پہ تم ہمیں ڈھونڈتے ہو، ہم کہاں رکتے ہیں عرش و فرش کی آواز پر. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور یہی ہمارا مسلک ہے. صحابہ، تابعین، فقہاء، محدثین اور انگنت ائمہ دین سب اسی مسلک کے خاتم ہیں. اور گستاخی معاف ہو تو ہم ان میں کسی کو بھی بانی مذہب ماننے کے لیے تیار، ہاں کسی کو بھی اپنے مذہب کا بانی تیار نہیں ہے. ان کی محبت و عقیدت ہمارا جزو ایمان ہے. ان کی عزت اور ان کا احترام ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے. ان کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہوں، اور ان کے اجتہادات ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں. لیکن انسانی تقاضے کے تحت جب کسی کی بات قرآن سے ٹکرائے گی، جب کسی کی بات نبی کے فرمان سے ٹکرائے گی، تو اللہ کا حکم ہوگا فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ہم اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں گے. ہم سے بلا دلیل فرد واحد کی تقلید کی توقع نہ رکھی جائے. ہم کسی امتی کو نبوت کے منصب پر بٹھانے کے لیے تیار اور اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہمارا مسلک ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو 100 بار برا لگے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور ایک اور پالن پوری صاحب نے اعتراض کیا ہے. فرماتے ہیں کہ آج تک اہل حدیث صاحبان میں ایسا کوئی عالم نہیں ہوا ہے کہ ان محترموں کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی فقہ کی کتاب تیار کر دیتا کہ ان صاحبان کو حنفیہ شافعیہ کے دروازے پر بھیک مانگنے کو جانا نہ پڑے. آخر تم بھی فتویٰ لیتے ہو، حنفی شافعی کے دروازے پر بھیک مانگتے ہو، یعنی اہل حدیث بھکاری. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ مختلف ملکوں کے سربراہوں کی میٹنگ تھی. کہاں؟ انگلینڈ میں. اور سب اپنے اپنے دستور پیش کر رہے تھے. سب اپنے اپنے دستور پیش کر، ہمارے ملک کا دستور یہ، ہمارے ملک کا دستور یہ، ہمارے ملک کا دستور یہ. سعودی عرب سے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ فہد کے باپ ہیں، وہ بھی اس سربراہی میٹنگ میں موجود تھے. جب سبوں نے اپنا اپنا دستور پیش کیا تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے قرآن کریم پیش کیا. انہوں نے کیا پیش کیا؟ اللہ اللہ اس کی خبر روشن فرمائے. قرآن کریم پیش کر دیا اور کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دستور اور کسی نظام اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں سنو، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فقہ تیار کرنے کی بولو نہیں ضرورت ہے. تمہارے فقہ کی جس کا دستور قرآن ہو، سنت ہو، اس کی ضرورت ہمیں مسئلہ بتانے کے لیے ہمارے مفتیوں کو الحمدللہ آج تک کوئی دقت پیش نہیں آئی ہے. اگر مسئلہ سمجھنے کے لیے ہم امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کے دروازے پر بھیک مانگنے جاتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم فخر سے جائیں گے. اس میں ہمیں کوئی آر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے امام ہیں. وہ ہمارے کون ہیں؟ امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں، اور امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام بخاری بھی ہمارے امام ہیں. آپ بیچ میں کیوں توہرے متخلل بن رہے ہیں اور بیچ میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ارے امام ابو حنیفہ بھی غیر مقلد تھے، امام شافعی بھی غیر مقلد تھے، اور امام مالک بھی غیر مقلد تھے، اور سب غیر مقلد تھے. آپ مقلد ہیں، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کا ان سے، پالن جی آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ جن کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا گمراہی ہے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس امام کے ساتھ نسبت جوڑیں جو مذہب جو یہ کہے کہ جو صحیح مذہب ہو وہی جو صحیح حدیث ہو وہی میرا
مذہب ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا تمہارا۔ علم کی بھیک مانگنے کے لیے ہم صرف انہی دو اماموں کے در پر نہیں بلکہ ایسے 20 اماموں کے در پر جاتے ہیں۔ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ اسے جہاں سے ملتی ہے اسے حاصل کر لیتا ہے۔ البتہ تقلید شخصی کو، کسی ایک معین امام کی تقلید کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور باقاعدہ بے شمار ثبوت ہیں ہمارے ان اماموں نے بھی، اور امام ابو حنیفہ شافعی مالکی ان اماموں نے بھی اپنی تقلید کو برا مانا ہے اور روکا ہے کہ لوگوں میری تقلید نہ کرنا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا۔ اور میں تو یہ کہوں کہ یہ جو لوگ تقلید کے کینسر میں مبتلا ہے نا، جن کو لاحقہ ہوا ہے تقلید کا، یہ دراصل وہ ہمارے ہی اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اور کسی اور کی نہیں، ہمارے اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اور ہمارے ہی بزرگوں کے ناموں پر ناجائز قبضہ اور اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابھی میں نے بتلایا، ان کا فرمان ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جو بھی صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو، صحابہ کے خلاف ہو، دیوار پہ مار دو اور قرآن و حدیث کو لے لو۔ ان کا یہ مذہب ہے اور ان کا یہ فرمان ہے، در مختار کے اندر بھی لکھا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ اہل حدیثیت نہیں ہے کہ قاضی ابو یوسف جن کی وجہ سے فقہ حنفی متعارف اور نافذ ہوئی، ان کے متعلق تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یحییٰ ابن یحییٰ تیمی نے امام ابو یوسف سے سنا کہ وہ اپنی وفات کے وقت فرما رہے تھے کل ما افتیت به فقد رجعت عنه الا ما وافق الكتاب والسنہ وفی لفظ الا ما فی القرآن واجتمع علیہ المسلمون، کہ میں مرنے کے وقت امام ابو یوسف نے کہا کہ میں اپنے ہر اس فتوے سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے دیا ہے، سوائے اس کے جو قرآن و سنت کے موافق ہو، اور ایک روایت میں ہے سوائے اس کے جو قرآن پاک میں ہے اور جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ بتاؤ یہ غیر مقلدیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اور کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل دہلوی اور دونوں دادا پوتا یہ سب رفع دین کے قائل تھے، تقلید شخصی کے شدید مخالف تھے میرے بھائیوں۔ اور پالن صاحب فرماتے ہیں تقلید کے اس میں کہ دیکھو پیغمبر بھی 4 مشہور ہیں، دیکھو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کتنے مشہور ہیں؟ 4، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتابیں بھی 4 نازل ہوئی ہیں۔ کون سی؟ حالانکہ یہ ان کے جھوٹ ہے، کتابیں 4 ہی نہیں اور بھی نازل ہوئی ہیں، یہ کہو مشہور 4 کتابیں۔ کون سی؟ قرآن، توریت، زبور اور انجیل۔ اور فرشتے بھی 4، کون؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور خلفائے راشدین بھی 4، اور کہتے ہیں دنیا کی سمتیں بھی 4، تو امام بھی 4 اور مسلک بھی 4۔ یہ دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پالن جی گجراتی کی یہ دلیل ہے۔ تو یہ 5واں مسئلہ غیر مقلد اہل حدیث کہاں سے نکل آیا؟ کہتے ہیں پالن صاحب نے، میں سمجھتا ہوں بہت لحاظ فرمایا ہے، ورنہ ان چوکوں میں مزید اضافہ فرما سکتے تھے۔ مثلا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ڈنگروں کے پاؤں بھی 4 ہوتے ہیں، گدھوں کے بھی پاؤں کتنے ہوتے ہیں؟ کتوں کے کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں یا 2؟ چلو 4 ہوتے ہیں۔